جناب آج 28 نومبر 2023 میری بڑی خوش قسمتی ڈاکٹر انوار احمد صاحب میرے گھر تشریف لائے. ابھی حال ہی میں لندن کا وزٹ کر کے آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ دوسرے ممالک سے آتا ہے اس میں بڑے اثرات ہوتے ہیں. وہاں کی ٹریفک کی منظم لائف جو ہے ان کی بڑی اچھی سیٹل ہوتی ہے, معاشی طور پہ بڑے خوشحال لوگ ہیں. تو کیسا رہا سر اس دفعہ کا وزٹ؟ دیکھیے اصل میں جس کے پاس میں آیا بیٹھا ہوں وہ جہانیہ جہاں گشت ہے, اور اس کا دنیا بھر میں پاکستانیوں سے, پاکستان سے محبت کرنے والوں سے, ملتان سے محبت کرنے والوں سے ایک رابطہ ہے. اور پھر وسائل بھی ہیں. اگر کوئی ہم نغمہ سننا چاہیں, کوئی حتیٰ کہ جاپان کی کوئی لوگوں کی آواز سننا چاہیں, ان کے شہر دیکھنا چاہیں, تو آج بیٹھے بیٹھے جو میں یاد کرتا جاتا تھا اپنے نوعمری کے بچپن کے ملتان کو, اور پھر اسی طرح سے اگر 4 برس میرے جو انقرہ میں گزرے وہ میری اپنی تعلیم کے لیے بہت ضروری تھے, سمجھنے کے لیے ضروری تھے کہ کوئی معاشرہ, مسلمانوں کا معاشرہ بھی فنون لطیف کی طرف جا سکتا ہے, فن تعمیر کی طرف جا سکتا ہے. رعنائی اور خوبصورتی تو ان کے پاس ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے سہارے اپنا پورا ایک کلچر, چیزیں, پھر وہاں ظاہر ہے اور بہت کچھ. اسی طرح سے جاپان کا آپ نے بھی ذکر کیا تو مجھے ایک دم سے اوساکا یونیورسٹی میں گزارا ہوا وقت یاد آ گیا. ٹوکیو میں مامیا, پروفیسر مامیا جیسا درویش, وہ وقت یاد آ گیا. یامانے, پروفیسر یامانے کے ابو امی یاد آ گئے, اور لوگ. سچی بات ہے ان لوگوں کا اخلاق, ان کی محبت. حتیٰ کہ میں نے وہاں جو اپنی کھڑکی میں مجھے شوق تھا کہ کچھ میں گملے لا کے رکھوں, اور گملوں میں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مختلف ٹانک ملتے ہیں, آپ انجیکشن کی شکل میں وہ ایک لگا دیتے ہیں تو ان کا کلر تب اچھا ہو جاتا ہے, ان کے پتے اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے. تو یامانے کی امی, ٹھیک ہے زبان کا ایک بیریئر تھا, لیکن وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح سے پیار کرتی. کہتی تم نا جاپان سے محبت کرتے ہو, جاپان کے پھولوں سے محبت کرتے ہو, گملوں سے محبت کرتے ہو. تو وہ جب بھی میرے پاس آتی تھی وہ 16-17 گلدستے, گملے وہ اٹھا کے اظہار محبت کا, اور وہ ایک میں نے بھی اپنی دانش میں وہ پورا وہ ونڈو کا جو ایریا تھا وہاں پھول کھلائے ہوئے تھے, چیزیں تھیں. اور میں یونیورسٹی سے واپس آتا تھا تو سب سے پہلے وہاں رک کے میں 2-4 کلمے اور لیتا تھا. تو اب یہ لوگ ہیں, سچی بات ہے ہمیں یہاں بھی بہت شاگرد ملے, دوست ملے, اور ہم نے چاہا کہ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہیں تو اس کو ہم حل کر سکیں. سب مسئلے تو حل ہو نہیں سکتے. تو پھر ناصر جیسے دوست, افضل شیخ جیسے لوگ, جمشید رضوانی, اور جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہوئے, کسی چھوٹے چھوٹے ادارے بنائے, بچوں کو. میں تو نہیں کہتا میں نے پڑھنا سکھایا, لیکن ان کی لائبریریوں کے لیے. حتیٰ کہ ابھی میرے بیٹے کی جو ساس ہیں ڈاکٹر غزالہ, وہ فوت ہوئی ہیں, تو وہ ذرا مذہب کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا, اور وہ ان کے جو شریک حیات تھے کیلانی صاحب, وہ روزانہ ان کی قبر پر جا کر تو کلام پڑھتے ہیں اور وہیں بیٹھے رہتے. تو کل میں وہاں بھی دعائے فاتحہ کے لیے گیا تھا, اور وہ گیلانی صاحب سے بھی میں ملا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک امانت ہے جو مرحومہ کی آخری وقت کی جو انہوں نے کلیکشن جمع کی تھی, کچھ تفسیریں ہیں, کچھ تاریخ اسلام ہیں, کچھ اسلامی ڈائجسٹ ہیں, سارا اتنا بڑا پلندہ انہوں نے مجھے دیا.
کہ یہ نہ آپ کسی اسلامی مدرسے میں کسی طالب علم سر وہ میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے دینی ہو نا تو ہم نے جو لائبریری بنائی ہے یہاں ڈسٹرکٹ جیل ملتان میں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں سر، میرے گھر سے اٹھوا لے سر انشاءاللہ۔ کل میں نے وہ سارا پیک ایک رکھا، صرف ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوانح ابوالکلام آزاد کی تھی، وہ احتیاطاً میں نے کہا تھا کہ میں اس امانت میں سے 2 دن کے لیے نکال رہا ہوں، میں اس کو پڑھوں گا، وہ بھی فیض پہنچائیں گے آپ لوگوں کو۔ لیکن وہ پیکٹ ہوا پڑا، میں نے ویسے اپنی طرف سے شاہد راحیل صاحب کا لائے تھے، تو راحیل سے میں نے کہا تھا کہ یار تمہارے بچے ڈاکٹر ہیں، پتہ نہیں الخدمت فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہ میں نے کہا کہ کوئی میرے تو کوئی اسلامی مدرسے یا دینی مدرسے والوں سے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے، لیکن سر وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ یاد رکھیے گا، بہت اچھی لائبریری، میرے اپنی کتابیں بہت اچھا بہت اچھا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا ہم نے تو یہی سنا جی جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمعہ نہیں، یقین جانیے میں دنیا کے 56 ملکوں میں گیا ہوں، لیکن جب سے میں جاپان دیکھ کر آیا میں کہتا ہوں جنہیں جاپان نہیں دیکھا اور جمعہ نہیں سر، کمال انسانیت کی میں ان سے پوچھتا تھا، میں اپنے دوست یامانے سے مامیاں، اور میں کہتا ہوں یار کوئی مہاتما بدھ نے سکھایا آپ کو، کس نے سکھایا؟ کتنی عاجزی ان کے ساری ایک نیا روپ ہے، آپ کسی کو سامان نہیں اٹھانے دیتے، اپنی کمر پر لاد دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو بعض اوقات بہت زیادہ سامان والا مہمان ہو تو میزبان ادھر ادھر کہ بھائی جب یہ بھگت چکے گا، جب یہ